الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق فرقة يعبدون الله خالصا وفرقة يعبدون الله رئاء وفرقة يعبدون الله تعالى ليستأكلوا بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین و حضرات، مجلس ذکر میں شریک، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ خوشی عطا فرمائی کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ ہماری زندگی میں پھر ہمیں لوٹا کے دیا. جس طرح موسم بار بار لوٹ کے آتا ہے اور اپنی یادیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر اگلے موسم تک اس کو یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے یہ بھی بہار ہے جس کو روحانی بہار کہتے ہیں. یہ روحانی خوشبو ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے، لیکن خاص اس وقت کے ساتھ جب منسوب ہوتی ہے تو اس کی رونقیں، اس کی رفعتیں، اس کی عظمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے، امام بہقی نے بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس حدیث مبارک کو، اور اسی طرح طبرانی نے بھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آپ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کا جب زمانہ اخیر ہونے کے قریب ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر 3 فرقے ہو جائیں گے. کتنے فرقے؟ 3. اس فرقہ سے مراد کوئی مذہب نہیں ہے، اس فرقہ سے مراد کوئی ٹولہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی تینوں ایک ہی نماز میں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں. یہ اپنی جماعت بنا کے نہیں چلنے والے. ہو سکتا ہے یہاں موجود ہوں، دوسری مسجد میں موجود ہوں، ہر جگہ پر، کیونکہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ. جھنڈا، لباس، ٹوپی، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی قبیلہ یا قوم یا کوئی نیشن یا کوئی ایک ٹرائب یا کوئی ایسا ایک کہا جائے کہ فنکشن یا کانفرنس یا آرگنائزیشن کے طور پر یہ ایز اے فیمس ہو جائے، اس طرح کا نہیں ہے. 3 حصے ہو جائیں گے. ان میں سے جو ایک حصہ ہوگا یعبدون اللہ خالصا، وہ اللہ کی جب عبادت کرے گا تو صرف اس کی یعنی نیت یہی ہوگی کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نمازیوں کے لیے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو. لوگ تمہیں نمازی کہیں گے، لیکن لوگوں کے لیے نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز جب بھی پڑھو
تو میری یاد کی خاطر نماز پڑھو کہ اے اللہ تیری یاد آئی ہے، تو میری یاد آئی ہے تو تم کیا کرو؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور جو حالتیں انسان کی ہیں ہر حالت میں میرے سامنے ہوتے چلے جاؤ، قیام کی پوزیشن میں، رکوع کی پوزیشن میں، سجدے کی پوزیشن میں اور اتحیات کی پوزیشن میں، اور کلمات پڑھتے چلے جاؤ، اور کلمات وہ پڑھنا ہے جو میں نے اپنے حبیب کو سکھایا، یعنی ذکر میرا ہوگا، تم اس کو نماز کہو گے، عبادت میری ہوگی اور آپس میں ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کی خاطر ہے، یہ وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ بندہ اور اللہ۔ دوسرا بندہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ رِئَاءً، اور دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، جس سے مراد ہے کہ لوگوں کو شو آف کرنا، کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، کیونکہ کل میں نے لوگوں سے کچھ چندہ مانگنا ہے، لوگوں کے ہاں کچھ کہنا ہے، کہ لوگوں کو مجھ پہ ٹرسٹ ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، یعنی ایک بات یہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى، اور تیسرا گروہ جو ہے، تیسرا ٹولہ جو ہے، تیسری قسم عبادت اور ذکر کرنے والوں کی، وہ اس لیے اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں لِيَسْتَأْكُلُوا بِهِ النَّاسِ، کہ وہ اس خوبصورت اور مزین اور محبت والے لباس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے مال لے سکیں، لِيَسْتَأْكُلُوا بِهِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں سے وہ مال لیں اور وہ اس بہانے سے اس لباس کے اندر وہ لے کر ان کو کھانا شروع کر، یعنی کہ اگر کس طرح ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ جی یہ ایسے ہیں جی، نہیں یہ بڑے نیک ہیں، بڑے، ہم نے دیکھا ہے یہ مجلس ذکر میں جاتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے دعا کے لیے کہا اور یہ چلتے چلتے مجھے بات یاد آ گئی، یہاں برمنگھم کا ہی ہے، نے کہا جی ایک بندہ آپ کی محفل میں آتا ہے اور میرے پیسے لے کے مکر گیا، پہلے کہتا تھا دینے ہیں، اب کہتا ہے نہیں دینے، آپ کی مجلس میں آتا ہے جی نام میں نہیں بتاتا، دعا کرے اللہ کرے وہ میرا حق واپس لوٹا دے، ادھر سے اس نے اس کی نیکی کا بھی ذکر کیا اور ادھر سے اس کی کمزوری کا بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر اس لیے نہ کیا جائے، عبادت اس لیے نہ کی جائے کہ لوگوں کو اعتماد آ جائے، جب تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو تمہیں لوگوں سے اعتبار کی ضرورت نہیں پڑے، اکیلے جاؤ گے دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، اکیلے جاؤ گے دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر تم نے دنیا میں سہارا رکھا، دنیا والوں کے ساتھ سہارا رکھا، تو مشرف اور ان دیگر صدوروں کی طرح جب نکالے جاؤ گے تو تمہارا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، بڑے بے آبرو ہو کر اس کوچہ سے ہم دیکھیں، تیرے کوچہ سے تو بات کی بات ہے نا، یہ تو ہم ایک دوسرے کو کہیں گے، اس کوچہ سے، یعنی جو لوگ اعتبار کرتے ہیں لوگوں کے معاملات پر تو پھر بالآخر ایک دن ان کو رسوائی کا دیکھنا پڑتا ہے، اور جس وقت لوگ اس آدمی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینکڑوں الزامات لگا کر، ہزاروں ایلیگیشنز لگا کر، کہ جس آدمی کا تعلق خدا سے ہو تھوڑی دیر پریشانی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بادلوں کو علادہ کر دیتا ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، اور جریج عبادت گزار کی اس ایلیگیشن کو یعنی ہٹانے کے لیے اور غلط ثابت کرنے کے لیے
ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو ماں کی گود میں ہے، جو بات نہیں کر سکتا، وہ بچہ بھی گواہی دے کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، جو الزام لگا ہے وہ جھوٹا ہے۔ معصوم بچہ کہ جس نے کبھی بات نہیں کی۔ ٹوٹل 5 بچوں نے ماں کی گود میں بات کی، ان میں سے ایک وہ بچہ ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس بچہ لایا گیا، اور اس بچے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس بچے نے کہا انت رسول اللہ، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب ایلیگیشن لگا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بچے نے کہا کہ میری ماں وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا بچہ ہے، ماں نے کہا یہ ہے، اس عورت نے کہا یہ ہے، تو اس وقت اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا بتا کہ تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے زبان کھول کے کہا اس کو فلاں نے اتنے پیسے دیے اور میرا باپ فلاں ہے اور یہ آپ کی تہمت کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اسی طرح ایک اور، تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ ساری دنیا ایک طرف مخالف ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی مخالفت، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں کتنی مخالفت ہوئی، مکہ میں کتنی مخالفت ہوئی کہ جس وقت آپ نے اعلان کیا، آج ہم حضور کے میلاد سے شروع کر رہے ہیں کہ صفا کی چوٹی پر حضور نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو سب سے پہلے آپ کے حقیقی چچا نے آپ کی طرف دیکھ کر آپ کو برا بھی کہا، اور ایک روایت کے مطابق زور سے آپ کو دھکا دیا، یا ایک میں یہ کہ اس نے مکہ یا چپت ماری، اور اس نے کہا کہ اس دن کے لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ اور بالآخر ایک مرتبہ حضور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، طائف کی طرف جا رہے ہیں، پھر مدینہ کی طرف نکل کے جا رہے ہیں، اور پھر ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ مکے والے پریشان ہیں کہ محمد اب داخل ہو گئے ہیں اور اب تو ہمارا قتل عام ہو جائے، ہماری قوم ہمارے